اطاعت کر سکے گا۔ ایسی مثال نہ تو اب موجود ہے اور نہ ہی پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب کی اطاعت اس طرح سے کی گئی ہو۔ لیکن اطاعت کا یہ جذبہ صحابہ کرام میں کہاں سے آیا تھا کہ انہوں نے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حبی تعلق قائم کر لیا تھا۔ وہ عشق و محبت کا رشتہ اللہ کے محبوب سے جوڑ لیا تھا۔ اور جب کسی بندے کو کسی سے عشق ہو جائے، اور جسے اللہ کے محبوب سے عشق ہو جائے، جسے اللہ کے محبوب سے عشق ہو جائے، تو جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے عشق میں مگن ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عشق و محبت کا یہ رشتہ اللہ کے محبوب سے جوڑ لیا تھا، تو وہ اللہ کے محبوب کے عشق میں مگن ہو گئے تھے۔ اب ان کے کسی عمل میں اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ اب وہ جو قدم اٹھاتے تھے شاہراہ عمل پر، ان کا جو قدم بھی اٹھتا تھا وہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات کی روشنی میں اٹھتا تھا۔ لیکن عمل کا یہ جذبہ انہیں کیوں کر حاصل ہوا کہ جب انہوں نے سیرت مبارکہ کی وہ بنیاد، وہ اولین تقاضا یعنی اللہ کے محبوب سے محبت کا رشتہ قائم کرنا، اللہ کے محبوب کی ذات مبارکہ سے محبت اور عشق کا تعلق قائم کر لینا، جب انہوں نے یہ تعلق قائم کیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعلیمات سے بھی انہیں محبت ہو گئی، اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ان میں پیدا ہو گیا۔ لیکن محترم دوست اور بزرگوں، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ، یہ تو ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ ایمان کی ابتدا تو ہوتی ہے اس وقت کہ جب کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حبی تعلق قائم کرتا ہے۔ جب عشق و محبت کا یہ رشتہ اللہ کے محبوب سے قائم ہوتا ہے تو وہ شاہراہ ایمان پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اب ایمان کی شاہراہ پر چلتے ہوئے انہیں جن ہدایات کی ضرورت ہے وہ ہدایات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب اگر وہ شاہراہ ایمان پر سیدھا سیدھا چلتا چلا جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لے کہ بس ایمان کی تکمیل ہو گئی، ابھی تو ایمان کا آغاز ہوا ہے، یہ تو ابتدا ہے ایمان کی۔ ایمان کی ابتدا تو یوں ہو گئی کہ مسلمان نے اپنے آقا و مولا سے محبت کا رشتہ قائم کر لیا۔ اب ایمان کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کیا تو پھر ایمان کا آغاز تو ہو گیا لیکن تکمیل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ کلام مجید فرقان حمید نے جو اگلی دو باتیں کہیں وہ یہی تو کہیں ہیں، وَنَصَرُوهُ، جب اس رسول پر ایمان لے آئیں، ان کی تعظیم اور توقیر کر لیں تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ان کی اعانت کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر اس کے بعد اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور وہ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جب کوئی تعلیمات پر عمل کرے گا تو پھر گویا اس کی ایمان کی تکمیل ہوگی، اور اگر تعلیمات پر عمل نہ کیا تو اس نے گویا ایمان کا آغاز تو کیا، سفر کے لیے تیاری تو کی لیکن سفر پر روانہ نہ ہوا۔ سفر پر روانہ، ایمان کے سفر پر تو وہ گامزن ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حبی تعلق بھی رکھتا ہے اور پھر آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہا ہے۔ اور تعلیمات پر عمل، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت بھی تو ہے، یہ محبت کی دلیل بھی تو ہے۔ محبت پر دلیل کب قائم ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کو بھی بنایا جائے گا، جب ان تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے گا۔ یہی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بتا دیا ہے کہ ان کی اعانت کرنی ہے، یعنی دین میں ان کی مدد کرنی ہے، دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا ہے، یعنی وہ نور جو قرآن مجید کی صورت میں اور سیرت مبارکہ کی صورت میں ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اب ہمیں ان تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔ جب ہم تعلیمات پر عمل کریں گے تو اس وقت ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایمان کی جو نفی ہے، دراصل یہ
ایمان کے کمال کی نفی ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کا تابع نہ بنا دے جو میں لایا ہوں۔ جب تک میری ہوئی لائی تعلیمات کے مطابق اپنی خواہشات کو ان کے تابع نہ کر دے گا، اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ ایمان کی تکمیل کب ہوگی؟ کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہے۔ آج محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے امت کا رشتہ منقطع کرنا چاہتے ہیں، جو صرف آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اہمیت اور حیثیت دیتے ہیں۔ اگر چند لوگ وہ ہیں تو آج ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے مسلمان بھی تو دکھائی دے رہے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن محبت پر دلیل فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم تو بھر رہے ہیں، صبح و شام نعتیں سن اور سنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے دعوے تو ہو رہے ہیں، لیکن اس دعوے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ دلیل فراہم کرنے کے لیے کوئی مسلمان بظاہر عملاً تیار نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات یاد رکھیے گا محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم صرف محبت کا دعویٰ کر لیں تو ایمان تو آ گیا، لیکن تکمیل جب تک ہم نہیں کریں گے پوری فلاح اس وقت تک ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ امت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کی امت چونکہ پوری انسانیت ہے، پوری انسانیت آپ کی امت ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہے، اور وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر دائرہ ایمان میں نہیں آئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ لیکن ہیں امت، مانے نہ مانے امت ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے، تو اب جو نہیں مانتے وہ امت دعوت ہے، اور جو مانتے ہیں وہ امت اجابت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امت کی دو قسمیں ہو گئیں تو پھر یہاں انکار کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک انکار کی قسم تو وہ ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت اس کا انکار تو یہ ہے کہ انہوں نے مانا ہی نہیں، وہ ایمان ہی نہیں لائے، ان کا انکار تو یہ ہے۔ اور امت اجابت کا انکار یہ ہوگا، اور یہ امت اجابت کے لیے زجر ہوگا، یا ان کے لیے تشدید ہوگی، تحدید ہوگی، توبیخ ہوگی کہ اگر اللہ کے محبوب پر ایمان لے آئے ہو لیکن تم اب بھی انکار کرنے والے کہلاؤ گے، اس وقت تک انکار کرنے والے کہلاؤ گے جب تک اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو عرض کیا گیا کس نے انکار کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اقرار کیا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اب امت دعوت کا انکار تو یہ ہے کہ اس نے مانا ہی نہیں، اور امت اجابت یعنی مسلمان کا انکار یہ کہلائے گا کہ وہ مان تو لے لیکن اطاعت نہ کرے۔ تو کب پوری نجات ملے گی، کب ایمان کی تکمیل ہوگی؟ کہ جب ماننے کے بعد اطاعت کرنی ہے، جب ان کا اطاعت کریں گے تو پھر ایمان کی تکمیل ہو جائے گی، پھر ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں کچھ فرشتے حاضر ہوئے، آپ استراحت فرما تھے، سو رہے تھے، تو بعض فرشتوں نے بعض سے کہا کہ ان صاحب کی، تمہارے صاحب کی، بعض فرشتوں نے بعض سے کہا کہ تمہارے ان صاحب کی مثال ایسی ایسی ہے، تو بعض فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے فرشتوں نے کہا نہیں، آنکھیں ان کی سو رہی ہیں
لیکن قلب مبارک جاگ رہا ہے۔ پھر مثال بیان کی، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک خوبصورت گھر بنایا اور پھر اس گھر میں ایک دسترخوان بچھا دیا اور ایک داعی کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر دعوت دو اور بلا لو، تمہاری دعوت پر جو بھی لبیک کہے اسے کہو آئے اور اس گھر میں داخل ہو جائے اور داخل ہو کر اس دسترخوان پر بیٹھ جائے اور جو انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرے۔ تو تمہارے صاحب کی مثال یہ ہے۔ اب فرشتے پھر فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا اس مثال کی وضاحت تو کر دو تاکہ بات ہمارے صاحب کے سامنے پوری واضح ہو جائے۔ تو پھر فرشتے وضاحت کرتے ہیں کہ داعی وہ گھر جو بنایا گیا وہ گھر جنت ہے، اور وہ داعی جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری بات مانو، اس گھر میں داخل ہو جاؤ اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت اور آرام پاتے رہو، وہ داعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ وہ داعی ہیں جو لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ اور آ کر اس بچھے ہوئے دسترخوان سے استفادہ کرو، صرف تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ تو وہ داعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب جس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور وہ اس گھر میں داخل ہو گیا تو اس کے لیے اس دسترخوان پر پڑی ہوئی تمام نعمتیں ہیں، اور جس نے انکار کر دیا وہ اس دسترخوان کی نعمتوں سے محروم رہ گیا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اب جب دعوت پر لبیک کہا جائے گا تو پورا لبیک کہا جانا ضروری ہے، اور پورا لبیک یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حبی تعلق، عشق کا تعلق، محبت کا تعلق قائم کر لیجئے اور پھر آپ کی اطاعت کا سلسلہ شروع کر دیجئے۔ اگر یہ باتیں نہیں پائی جائیں گی، محبت کا تعلق نہیں ہوگا تو جب بھی ایمان کامل نہیں، ایمان کی ابتدا نہیں ہوئی، اور اگر آپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو ایمان اس وقت بھی کامل نہیں ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمان کی تکمیل کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم اطاعت نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو سلسلہ آج شروع ہوا ہے، یہ دراصل یہ سلسلہ ہم نے جو شروع کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ان دونوں پہلوؤں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہر ماہ جو پہلا جمعہ ہوگا، انگریزی مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوگا، وہ کسی تاریخ میں بھی آئے، تاریخ کوئی بھی ہو، پہلا جمعہ انشاءاللہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے شروع ہوگا پروگرام، 11 بجے کے آس پاس انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ آئیں گے، چونکہ آج کا جو درس تھا یہ درس یوں سمجھ لیجیے کہ سیرت مبارکہ کی تمہید تھی جو آج آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، جس سے آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آئندہ سیرت مبارکہ جو آپ کے سامنے بیان ہوگی وہ انہی دو پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بیان ہوگی، یعنی عشق و محبت کی باتیں بھی ہوں گی۔ اب جو اہل محبت ہیں، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، تو وہ یہ سمجھ لیں اور سن لیں، بگوش ہوش سن لیں کہ عشق و محبت کی باتیں بھی ہوں گی اور تعلیمات کی باتیں بھی ہوں گی، دونوں باتیں ہوں گی۔ تو جسے یہ دونوں باتیں سننی ہیں اور عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو اسی طرح محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ آج آپ جس طرح تشریف لائے ہیں آئندہ بھی تشریف لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں دین پر اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، چند اشعار صلاۃ والسلام کے اثر۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت يكسر وغالي،
أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله آقا اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو ہم بدوں کو بھی نبھالو اپنے دامن میں چھپا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ آقا یہ علی میں خفتہ قسمت تھام کر دامان رحمت مانگتے ہم سب اپنی حاجت بازو ہو بابے اجابت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ السلام علیکم یا الہ العالمین یہ بچی بیمار ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں اس بچی کو اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، بیماریاں ہیں، قرض ہیں، امراض ہیں، یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو اپنی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ درس کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، یا الہ العالمین اس سلسلے میں جن لوگوں نے میدان میں درم قدم سخن حصہ لیا ہے، یا الہ العالمین تو ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین جس نیک ارادے کے ساتھ، جس نیک نیت کے ساتھ اور جس بھی ارادے کے تحت یا الہ العالمین یہ عمل کیا گیا ہے تو اپنی بارگاہ میں اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں ایسی محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل یا الہ العالمین عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اپنے محبوب کے طفیل انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ اگر یا الہ العالمین ہم میں سے کسی کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ماں باپ سے محبت کرنے کی اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں اپنے محبوب کے طفیل وہ پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.